بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 8 اگست ہے سال 2021۔ 3 عام خبروں پر آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ نون لیگ میں بغاوت ہوئی ہے، سندھ کے صوبائی دفتر پر قبضہ کر لیا گیا ہے، وزیر اعظم نے اپوزیشن کی بینڈ بجا دی ہے، حواس باختگی میں اب ان کی دوڑیں لگ چکی ہیں، جمشید دستی کے بھائی کا مرڈر ہوا ہے۔ تینوں خبروں پر بات کریں گے، لیکن آج کوئٹہ کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ رونما ہوا ہے اور اب تک کی اطلاع کے مطابق 11 افراد اس کے اندر پولیس جوانوں سمیت زخمی ہوئے ہیں اور 2 پولیس اہلکار اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء کے درجات بلند فرمائے اور زخمیوں کو جلد صحت یاب فرمائے۔ افغانستان کی سائڈ سے آج پاکستان کی ایک چوکی کو نشانہ بنایا گیا دہشت گردوں کی طرف سے اور ایک جوان اس کے اندر زخمی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے۔ اور ابھی گجرانوالہ کے قریب یہ نیوز آئی ہے کہ ایک وین کے اندر جو ہے وہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے، 9 افراد جاں بحق ہوئے اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو زخمی ہے ان کو جلد صحت یاب فرمائے۔ آپ کو علم ہے کہ جمشید دستی سیاست کا ایک بڑا نام ہے، مڈل کلاس جو سیاستدان ہے، جو بڑے کوئی سمجھے جاگیردار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سیاست کے اندر نام کمایا ہے۔ اس کے اندر جمشید دستی نمایاں ہے اور مظفر گڑھ جہاں پر جاگیردار تھے بڑے بڑے، وہاں پر انہوں نے سپیس پیدا کی، عوام کو اپنے ساتھ ملایا اور وہاں پر وہ دو حلقوں سے بھی ایم این اے بنے 2013 سے 18 تک، اور اس سے قبل 2007 سے لے کر 13 تک وہ ایم این اے رہے، لیکن اس مرتبہ وہ الیکٹ نہیں ہو سکے اور پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر اب انہوں نے اپنی ایک پارٹی عوامی راج پارٹی بنائی۔ لیکن آج ایک بڑا عجیب واقعہ رونما ہوا ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ ایک پنچایت کے اندر موجود تھے، یعنی جرگے کے اندر جو فیصلہ کر رہی تھی 2 فریقین کے درمیان، اور ان کے عقل اور فہم کے مطابق جو فیصلہ درست تھا انہوں نے وہ ایک فریق کے حق میں فیصلہ دیا اور دوسرے فریق نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے کے اندر اور لوگ بھی زخمی ہوئے۔ لیکن ان کے بھائی جو جمشید دستی کے ہیں، مشتاق دستی، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، مرڈر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور میں نے ابھی کوشش کی، وہاں پر میرے دوست ہیں، وہاں پر جو ہے وسیم گوپانگ صاحب جو ترجمان ہیں مظفر گڑھ پولیس کے، لیکن وہ ٹیلی فون نہیں انہوں نے اٹھایا۔ اگر اٹھاتے تو میں آپ کو مزید اس کی ڈیٹیل دیتا۔ بہرحال اس کے دکھ اور درد کی جو گھڑی ہے اس کے اندر ہم جمشید دستی کے ساتھ ہیں۔ آپ کو علم ہے ایک مرتبہ انہوں نے قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ لاجت سے کچھ شراب بھی نکالی تھی، لیکن بعد ازاں انہی کو پاگل قرار دے دیا گیا تھا اور ہمارے پارلیمنٹرین نے کہا تھا یہ تو ہمارے معمول کی بات ہے اور یہ بندہ پاگل ہوا پھرتا ہے، اور انہیں وہاں سے بھی پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کی سیاست کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مڈل کلاس سے اس طرح وہ آگے آئے ہیں اور آج ان کے بھائی کا مرڈر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وزیر اعظم پاکستان نے تمام اپوزیشن کو لاجواب کر دیا ہے۔ اس وقت ان کے پاس کوئی کسی قسم کا جواب نہیں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، چونکہ وزیر اعظم پاکستان نے آج جو ہے وہ ای وی ایم مشین کا افتتاح کیا ہے، اس کو چیک کیا ہے، اور وزیر اعظم نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ ہماری وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے پاکستان میں تیار کردہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا معائنہ کر رہے ہیں۔ بالآخر یہ دکھائی دینے لگا ہے کہ پاکستان میں ہمیں ایسے انتخابات میسر آئیں گے جن میں حصہ لینے والے تمام امیدوار نتائج تسلیم کریں گے۔ شبلی فراز اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب یہ الیکٹرانک مشین ہے جس کے ذریعے وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہر الیکشن کے اندر دھاندلی کا رونا رویا جاتا ہے یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ حالانکہ آپ کو علم ہے کہ ہماری مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، انہوں نے یہ بہت شور شرابہ کیا کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ہماری جو حکومت ہے اس کی طرف سے کہا گیا بتائیے کس حلقے میں ہوئی ہے، تاکہ ہم تو 4 حلقے لے کر چلے تھے، آپ کے جن جن حلقوں کے اندر ہوئی ہے وہاں ہم دوبارہ الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں کچھ ثبوت فراہم کریں۔ اس کے اندر ان کو سانپ سونپ گیا۔ ابھی آپ کو تازہ مثال آپ کے سامنے ہے، کشمیر کے اندر یہ شور مچایا گیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے، ہم احتجاج کریں گے، لیکن پوچھا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ جناب بتائیے کس حلقے میں کہاں دھاندلی ہوئی ہے، کیسے دھاندلی ہوئی ہے۔ ابھی تک کوئی ثبوت مسلم لیگ نون کی طرف سے دھاندلی کا سامنے نہیں آ سکا۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چونکہ ہمیشہ دھاندلی سے الیکشن جیتتے تھے، لیکن موجودہ حکومت اس کے اندر ان کو انتخابی اصلاحات کے لیے مسلسل دعوت دیتی رہی۔ کمیٹی کے اندر اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، وہ شامل نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو پارلیمنٹ کا اختیار ہے یہ خود ہم الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں، اور اب جب ان مشینوں کا افتتاح ہوا ہے تو انہوں نے کہا ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کہ ٹھیک ہے
آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس طرح الیکشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی لاجک کے ساتھ تو بات کیجئے. آپ اپنے انجینئرز لے آئیے، وہ چیک کریں، اس کو کاؤنٹر چیک کریں، چونکہ اس کے اندر کاغذ بھی استعمال ہوگا، مشین بھی استعمال ہوگی، اور دونوں آپس کے اندر ان کا اختلاف نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں آپ دیکھ تو لیں، اس کے بعد آپ تنقید کیجئے. لیکن یہ اتنے اندھے بہرے گونگے ہیں، چونکہ ان کو شفاف الیکشن چاہیے نہیں. یہ عوام کو صرف گمراہ کرنے کے لیے یہ چند جو ہے وہ نمونے الفاظ کے بولتے ہیں، ورنہ یہ تو ہمیشہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اور اسی کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں. تو اب یہ اس سے بھاگے ہوئے ہیں، حکومت پیچھے ہے، یہ آگے ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں. اور اب کہا گیا جناب عمران صاحب، آپ یہ تو بڑا عجیب ہوگا، جو بھی ووٹ ڈالے گا وہ بلے کا نکلے گا، جو بھی ڈالے گا بھائی کوئی دلیل سے بات کرو. اب آج مریم اورنگزیب نے کہا کہ کمرے میں ہونے والے ٹیسٹنگ مسترد کرتے ہیں، اس میں پارلیمان اور اپوزیشن کی رائے شامل نہیں. ریٹرننگ افسران انتخابی عملے کو اغوا اور ووٹ کے تھیلے چرانے والے آپ مشینوں کے معائنے کا ڈرامہ کر رہے ہیں. کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ریٹرننگ افسران کے اغوا کی سوچ روک سکتی ہے؟ یہ اس طرح کے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں. چند چیزیں تو جینون ہیں، اس پر یقیناً کارروائی ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن کو طاقتور کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر آپ اس پورے پروسیس سے بھاگ رہے ہیں. حکومت انتخابی اصلاحات کی دعوت دیتی ہے، دوسری طرف دھاندلی کا رونا روتے ہو، اور یہاں پر وہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے حکومت نے اور وزیر اعظم نے پوری اپوزیشن کو کلین بولڈ کر دیا، اور ان کے پاس کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج سندھ کے اندر، خاص طور پر کراچی کے اندر، اور یہ جو گروپنگ ہے مسلم لیگ نون کی، اس کے ریزلٹس آنا اب شروع ہو گئے ہیں، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آج وہاں پر کنٹونمنٹ جو بورڈ ہے اس کے الیکشنز ہو رہے ہیں، اور اس کے اندر آج کل جو پارٹیز ہیں وہ متحرک ہیں، اپنے اپنے امیدوار اتار رہے ہیں. اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان الیکشنز کی، اس پر بڑا زور لگتا ہے جو پارٹیز کا، اور ہر پارٹی کوشش کرتی ہے کہ مؤثر آدمی کو ٹکٹ دے جو جیتنے کی پوزیشن کے اندر ہو. چونکہ عام آدمی یہاں پر جتنا بھی اس نام نہاد جمہوریت کے اندر اچھے تعلیم یافتہ، کریکٹر والا، اہلیت والا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے جذبہ رکھنے والا ہو، ایک طرف وہ ہو، دوسری طرف بدماش، گنڈا، کرپٹ آدمی ہو، لیکن اس کے پاس گنڈوں کی فوج ہو، اس کے پاس گاڑیاں ہو، پیسے کی ریل پھیل ہو، حرام کی کمائی زیادہ ہو. تو اس جمہوریت کے اندر جو سوٹ کرتا ہے اس انتخابی نظام کے اندر، وہ حرام خور جو اکثریت یعنی کافی لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر، سارے ایسے نہیں، بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، تو وہ سوٹ کرتا ہے اس بدقسمتی کے ساتھ اس جمہوریت کو، کہ وہ ان لوگوں کو اب جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. اب یہاں پر جو ہے پارٹیز کے کچھ رہنما پیسہ کمائی بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ اعلیٰ قیادت سے ملواتے ہیں، ٹکٹ دینے کے لیے وہ پیسے بٹور لیتے ہیں نیچے سے. تو مسلم لیگ نون کے صوبائی سیکٹریٹ کے اندر سندھ کے اندر جو ہے آج بڑا آپس کے اندر ہاتھا پوئی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے، اور میڈیا رپورٹس کے مطابق کنٹونمنٹ الیکشن کی ٹکٹس کی تقسیم کے خلاف مسلم لیگ ہاؤس پر کارکنوں نے احتجاج کیا ہے اور نعرے بازی کی ہے. لیگی کارکنان نے مفتاح اسماعیل اور شاہ محمد شاہ کے خلاف نعرے لگائے ہیں، چونکہ دو یہ بندے ہیں، اور مریم صفدر کا گروپ بھی ہے، اور دوسری طرف شہباز شریف کے بھی فیور والے لوگ ہیں. تو یہاں پر مسلم لیگ ہاؤس کے باہر مشتعل کارکنان نے قیادت کے پوسٹر پھاڑ دیے. وہ جہاں پر پوسٹر لگے ہوئے تھے ویلکم کے، ان کو پھاڑا ہے، اور دروازے توڑ کر انہوں نے اس پورے جو مسلم لیگ ہاؤس ہے اس پر قبضہ کر لیا ہے. کارکنان نے کہا ہے کہ سندھ قیادت کی کنٹونمنٹ سے متعلق کمیٹی کے فیصلے کو نہیں مانتے. کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے لیے ٹکٹس کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اپنے منظور نظر لوگوں کو ٹکٹس دیے گئے ہیں، بلکہ ٹکٹوں کو بیچا گیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے جو نون لیگ کے کارکنان اور جو لیول کے کچھ عہدیداران بھی ہیں کہ اعلیٰ قیادت فوری مداخلت کرے اور قیادت شفاف کمیٹی تشکیل دے کر حقیقی کارکنان کو ٹکٹ دے. اب جب بھی بٹنے کا وقت آتا ہے، چونکہ یہ نظریاتی اور فکری کام تو ہوتا نہیں، اگر آپ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے. اب وہاں پر ٹکٹ پر اس طرح کے جھگڑے نہیں ہوتے، جو نظریاتی جماعتیں ہیں وہاں نہیں ہوتے، اور جہاں پر نظریاتی جماعتیں ہوں بھی اور کھلی جمہوریت ہو وہاں پر یہ جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یعنی جیسے پی ٹی آئی ہے. لیکن یہ جو جہاں پر جھگڑے ہیں یہ عموماً چونکہ مفادات کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں پر آپس کے اندر جو لڑائیاں ہوتی ہیں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بڑے مفاد پرست لوگ ہیں، یہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نظریہ اور فکر تو نہیں ہے، یہاں تو آپ کو صرف مفاد نظر آئے گا. وہ اسی لیے نون لیگ کے ساتھ ہیں، نواز شریف اور شہباز شریف کے نعرے لگاتے ہیں.
تو اب وہ آپس میں بندر بانٹ پر جو الزامات ہیں وہ لڑائی ہوئی ہے، اور یہ جو ابھی بیانیے ہیں اور یہ جو جنگ ہے وہاں پر جو باقاعدہ صوبائی لیڈرشپ جو مریم نے اپوائنٹ کی ہے، جن پر مریم نے فخر کیا اور الیکشن بھی لڑوایا، مفتاح اسماعیل، اس کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، اس نے ٹکٹ بیچے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور نیا بورڈ تشکیل دیا جائے جو فیصلہ کرے۔ تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج نون لیگ کا اس حوالے سے مسلسل ان کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں، لیکن جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی ان پر بات کرتے رہیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔